بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3 سے 4 صفیں مزید ہیں اور تب نماز کے دوران ہوا یا ریح خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا وضو برقرار رہے گا؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں تنگ نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ پیارے دوستو، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کی بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش خداوند کریم سے کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک تو انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم مسجد میں بھی باوضو ہی داخل ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ وہاں روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور احادیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ چکا ہے، پر ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس آدمی نے شرم کے مارے نہ تو نماز توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نمازیں ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں۔ جیسا کہ حضرت علی بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو وہ چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، لیکن درمیان میں بات نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث مبارک میں نماز میں وضو ٹوٹنے کی صورت میں صف چھوڑنے کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں نجس ہو جائے تو ناک پکڑ کر الگ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو نمازیوں سے الگ کر لے تاکہ دوسری نمازی اس کی بو سے تنگ نہ ہوں۔ وہ دوبارہ وضو کرے اور جماعت میں شامل ہو کہ بعد میں اسے مکمل کر لیں۔
بعض اوقات نماز کے بیچ میں وہم ہوتا ہے کہ ہوا نکل گئی ہے، اگرچہ کچھ بھی خارج نہیں ہوا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کی نماز کو خراب کرنے اور اس میں عاجزی نہ دکھانے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا کے چلنے کا پورا یقین نہ ہو۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث سے مراد یہ نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اس سے آواز بھی نہ آئے اور بدبو بھی نہ سونگھی ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے اور آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ دوسرے سب یہی سمجھیں گے کہ اس کے ناک سے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اس سے اس بندے کی عزت بھی رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ محترم ساتھیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گیا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد محبت اور ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔